درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، پاکستان میں آج 26 رجب اور 27ویں شب کہلائے گی، اور جب ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں تو مساجد میں چراغاں وغیرہ ہوتا ہے، یا باقاعدہ مساجد کو سجایا جاتا ہے، اور ایک شب معراج کے نام سے کوئی رات منائی جاتی ہے۔ عام طور پہ ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ کب 22 رجب آیا، اور گلی محلوں کے اندر لوگ حلوہ اور حلوہ پوری اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ کب 27 رجب آیا یا کب 15 شعبان آیا جب قبرستانوں میں جانا ہے۔ یہ سب چیزیں معاشرے کے اندر جب نظر آتی ہیں تو پھر یاد بھی آ جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں عام طور پہ چیز بنتی نہیں تو سنائی بھی نہیں دیتا، اس لیے اس کا تذکرہ بھی کم ہی کیا جاتا۔ جب 22 رجب آیا، کئی لوگوں کی طرف سے فون آئے کہ ہمیں بازاروں میں دکانوں میں مٹھائیاں دی جا رہی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو پتہ چلا کہ 22 رجب کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات تھی۔ اب جو دشمنان صحابہ ہیں وہ ایک صحابی اور ایک خلیفہ کے انتقال کی خوشی منانے کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہی، لیکن کھلے عام تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم کسی صحابی کے مرنے پر خوش ہو رہے ہیں، اس لیے کسی قصے کہانی کی وجہ سے وہی کام کہ ضرور مٹھائی بانٹی جائے، کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ لیکن شب معراج کا واقعہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اور صحیح احادیث میں اور امت کے اجماع سے، یعنی کہ تمام صحابہ اکرام، تمام محدثین اور مسلمانوں کے اجماع سے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ سے اور صحیح احادیث سے ثابت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ ایک عظیم معجزہ عطا فرمائے۔ اب یہ تو کہیں نہیں ہے کہ وہ لازمی 27 رجب ہونے چاہیے، لیکن سال کا پتہ ہے اور واقعہ بھی موجود ہے۔ تو جب ساری دنیا اس پہ تذکرہ کر رہی ہے اور ہمارے گھروں کے اندر بھی باقاعدہ اس کے اوپر بات ہوگی، تو قرآن کریم نے معراج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، وہ ذرا مختصر سی انشاءاللہ تعالی آج بیان کی جائیں گی۔ معاشرے کے اندر جب ایک دین پرانا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر 1000 سال 1500 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر حقیقت جو ہوتی ہے وہ کم نظر آتی ہے، اور روح جو ہوتی ہے وہ کم بیان کی جاتی ہے۔ باقی خوشی منانا اور کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا، چراغاں کرنا، جشن کرنا، شور شرابہ اور ڈھول ڈمک کے یہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر دیکھا گیا ہے کہ حقیقت کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے پس منظر میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کم بیان ہوتا ہے، باقی تفصیلات زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بالکل ہی اس کے الگ بات کی گئی ہے۔ بس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو راتوں رات دور کی مسجد اقصی بیت المقدس میں لے کے گئے، اور پھر راتوں رات ہم نے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ صحیح حدیثوں کے اندر جو سبق ملتا ہے کہ معراج کے واقعے کا سب سے بڑا کیا سبق ہے اور سب سے بڑا کون سا تحفہ ہے، اس کے اوپر مسلمانوں کی توجہ کم ہو گئی۔
باقی تفصیلوں میں زیادہ پڑھنے لگ گئے۔ بہت سے لوگ اس بحثوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ چیز ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان راتوں رات اتنا طویل سفر کرے، اور بہت سے لوگ اس بحثوں میں چلے جاتے ہیں کہ کیا جسم اور روح کے ساتھ جاتا۔ تو یہ ساری بحثیں اس وقت فضول ہو جاتی ہیں کہ جب معراج سے ملنے والا سب سے بڑا تحفہ نماز، اس کی طرف ہماری توجہ نہ، یعنی بحیثیت اجتماعی امت مسلمہ نماز سے غافل ہوتی چلی جائے اور باقی چیزوں کے اوپر بحثیں ہوتی چلی جائیں، تو پھر آپ بھی سمجھیں گے کہ ہم اصل سبق کو بھول گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جب قرآن نازل فرمایا تو اس میں واضح طور پر ایک لفظ شروع ہی یہاں سے ہو رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ وہ ذات پاک ہے، اس ذات کے لیے ہر چیز ممکن ہے، وہ پاک ذات ہے، اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے جو انسانوں کے لیے ناممکن، جس نے راتوں رات اسری بعبدہ اپنے اس بندے کو لے کے گیا لیلم رات کے اندر من المسجد الحرامی مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی دور کی مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد الذی بارکنا حولہ جہاں ہم نے چاروں طرف کنی برکتیں نازل فرمائی۔ یہ سفر کیوں ہوا؟ لنوریہ من آیاتنا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ انہ هو السمیع البصیر، یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ نجم کے اندر بھی ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ اس میرے بندے نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ حقیقی آنکھوں سے دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہیٰ، کہاں پر دیکھا؟ جہاں پر سدرۃ المنتہیٰ ہے، عندہا جنت المأویٰ، اور وہیں پر ہے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس درخت کے اوٹ گھیرے ہوئے تھیں، ما زاغ البصر وما طغی، تو دیکھنے والے کی نظر نے خطا نہیں کی اور ادھر ادھر نہیں بھٹکا۔ مطلب یہ کہ ایسے حیران کن عجائبات تھے کہ ٹکٹکی باندھ کے اسی کو دیکھتے رہے۔ وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ علماء اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی کو مکہ کے اندر جب تھے، جب نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن مکہ کے لوگوں نے مسلسل 10 سال کی تبلیغ کا صحیح جواب نہیں دیا تھا، مسلسل ان کی طرف سے ایذا رسانی، مسلسل ان کی طرف سے تکذیب اور جھٹلانا ایک دل کو شکستہ کر دیتا۔ اسی عرصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی ہمدرد اور سیاسی پناہ دینے والے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب وہ قبیلے جو ایک سردار کو دیکھ کر چپ رہتے تھے، اب ان قبیلوں کے اندر بھی جرأت پیدا ہو گئی کہ اب تو کوئی بڑی شخصیت ان کی ہمدردی کرنے والے بھی باقی نہیں رہی۔ 15 دن کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی غمخوار، شفیق، ہمدرد، دکھ درد میں شریک ہونے والی بیوی تھی، ان کا بھی انتقال ہو جاتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ باہر کے میدان کے اندر بھی کوئی مددگار نہ رہے، اور جب لوگوں کے تانے، تشنی، تکذیب، جھٹلانا اور لوگوں کی باتیں سننے کے بعد آدمی جب اپنے گھر کو جاتا اور گھر کے اندر بھی کوئی تسلی کا بول بولنے والا نہ ہو تو دل تو واقعی پریشان ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرصے کے اندر سوچا کہ جب مکہ کے لوگ بحیثیت مجموعی اسلام قبول نہیں کر رہے تو مکہ کے قریب ایک بہت بڑا علاقہ ہے طائف، وہاں چلا جائے۔
وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، شاید وہاں کے سردار اسلام قبول کر لے، توحید کے دامن میں آ جائیں، لیکن طائف کے لوگ تو مکہ سے بھی زیادہ، مکہ کے لوگوں سے بھی زیادہ بدتر نکلے۔ انہوں نے انکار بھی کیا، پناہ دینے سے بھی منع کر دیا، بلکہ آگے سے دشمنی پر بھی اترا۔ ایسے عالم میں جب بالکل چاروں طرف سے بیچاروں مددگار ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ تشریف لاتے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دل کی تسلی کے لیے اور اپنے حبیب کو دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ترین معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں، آسمانوں کا سفر، انبیاء سے ملاقات اور جنت اور جہنم کا نظارہ، وہ آنکھ، وہ جسمانی آنکھ جو یہ سب چیزیں نہیں دیکھ سکتی، اس جسمانی آنکھ سے اللہ رب العزت نے یہ نظارہ کروایا۔ تو واقعی یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ آج کا انسان اس چیز کو مشکل کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 40 راتوں کا سفر مکہ سے مدینہ، اس وقت اگر اونٹوں پر سفر کیا جاتا تو 40 راتیں لگتی تھی، تو 40 راتوں کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہے مشکل، لیکن بیت المقدس کے قبۃ الصخرہ کے مقام سے آسمانوں کا سفر تو ناممکن۔ اس کو اس وقت کا انسان بھی نہیں مان سکتا تھا، آج کا انسان بھی مانتے ہوئے پریشان بھی جانا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ بات آئے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسانوں کے لیے ناممکن، اس انسان کو بنانے والے اللہ کے لیے وہ چیز ناممکن نہیں۔ اگر اللہ کے لیے بھی کوئی چیز ناممکن ہے تو پھر وہ اللہ نہیں ہے، پھر وہ اس کائنات کا خالق نہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے سبحان الذی، نہیں وہ اللہ پاک ہے، وہ عظیم ہے، وہ کچھ کرتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں، یہ بھی تو دیکھا جائے۔ اور آج کا انسان، اس وقت کا ترقی یافتہ دور، فزکس اور سائنس کی ٹیکنالوجی آنے کے بعد والا جو انسان ہے، وہ عام عقل سے تو کہہ سکتا ہے کہ یہ معجزے ناممکن ہوتے ہیں۔ جسم کے ساتھ سفر کیسے ممکن ہے؟ روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آپ یوٹیوب کھولیں گے تو وہاں پر بڑے بڑے دانشور پوری دنیا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہی کہہ رہے کہ نہیں جی نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ خواب کی باتیں تھی۔ تو اللہ کے بندو، یہ میں تمہید بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک عظیم حدیث اور اس آیت کے تناظر میں بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہ سب کچھ خواب میں دکھائی دے رہا تھا تو پھر مشرکین مکہ نے انکار کیوں کی؟ کیونکہ خواب میں تو ہر انسان جہاں چاہے سفر کر دیتا، خواب میں تو ہر انسان اپنے خیالات کے ذریعے لاشعور کے تحت پوری دنیا گھوم کے آ جاتا ہے۔ پھر مکہ کے لوگوں کا انکار کیا مانی؟ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا، اس لقب کا کیا معنی؟ انہوں نے کس چیز کی تصدیق کی تھی؟ وہی بات کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آتی اسی کی تصدیق کی تھی نا، تبھی تو ان کو اتنا عظیم لقب ملی ہو۔ اور اہل ایمان کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھ کر اس بات کو ماننا، یہ جو سب سے بڑا عظیم ایمان بالغیب کا دعویٰ ہے، اس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ جب حیران کن سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ساری باتیں بیان ہی مکہ کے لوگوں کے سامنے بیان کر۔ آج کا انسان اس کو مشکل سمجھتا ہے، اس وقت کا انسان تو بالکل ناممکن ہے، پر کیسے مان لیتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اما ابوبکر صدیق، حدیث میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو جہل توڑے گئے
اور کہا کہ آج تو ابوبکر صدیق کو ہم پھنسائیں گے اور کہیں گے کہ بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے کہ 40 راتوں کا سفر ایک ہی منٹ میں ہو جائے اور پھر اسی رات آسمانوں کے سفر سے واپس بھی آ جائے؟ ہو سکتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر شک و شبے کے، بغیر ہچکچائے، بغیر سوچے ہوئے کہا کہ لئن قال ذالک لقد صدق، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہوگا۔ فتعجب، وہ حیران ہو گئے، وقالو، کہنے لگے، اب تصدقو، دوبارہ سوچو تو صحیح، کر کیا رہے ہو؟ کس بات کی تصدیق کر رہے ہو؟ تم مانتے ہو کہ انہ ذہب اللیلہ، کسی رات میں گئے بیت المقدس، وجاء قبل ان یسوی، صبح سے پہلے واپس آ۔ کالا، انہوں نے فرمایا کہ وما یعجبکم من ذالک، تمہیں کس بات نے تعجب میں ڈال دیا؟ اور اللہ کی قسم، انی لاصدقہ، میں تو اس بات کو بھی مانتا ہوں، بما ہوا ابعد من ذالک، جو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات، اصدقہ، میں تصدیق کرتا ہوں، فی خبر السماء فی غدوتہ و عشیتہ، کہ صبح شام آسمانوں سے فرشتہ وہی لے کر نازل ہوتا ہے، میں تو اس بات کو بھی مانتا۔ پھر مشرکین مکہ ہکا بکا ہو کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے اور کہتے ہیں کہ چلو، آپ گئے تھے مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام زندگی میں تو کبھی بھی سفر نہیں کیا اتنا بڑا، اور مکہ کے لوگ تجارت کے لیے آتے جاتے تھے، شام بیت المقدس اکثر آتے رہتے تھے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کس طرح تھا، کتنے دروازے ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ پھر انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلات پوچھنے لگتے، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے سامنے ایسے ہی وہ منظر کر دیا جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں آپ کو دیکھ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بعینی ہی بتا دی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ سچ کہتے ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی جس کا دل نہیں مانا وہ ایمان نہیں لائے، جو کمزور تھا، شک و شبوں میں مبتلا تھا، وہ بھی واپس چلا گیا، لیکن جس کا ایمان مضبوط تھا، جو شک نہیں کر سکتا تھا، وہ آ کر تصدیق کرتا اور کہتا ہے کہ اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انسان اسی بات کو مان نہیں رہا کہ ایک انسان اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کیسے کر سکتا ہے۔ تو بھائی، ہم تو پورے قرآن کریم کو مانتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہر روز کچھ دنوں کے بعد آسمانوں سے فرشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوتا تھا اور وہ قرآن کریم لے کر آتا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم بتاتا تھا کہ سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ اللہ، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سفر کروایا راتوں رات، من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے چاروں طرف ہم نے برکت نازل فرما دی تھی۔ آج کے انسان کو اگر وہ فزکس مانتا ہے تو اس کو اتنا سا پتہ ہونا چاہیے کم از کم کہ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اندر، جس کو نظریہ اضافت کہتے ہیں اردو میں، یہ ثابت کیا، اور آج دلیل سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ فار ایوری ون، کہ وقت جو ہوتا ہے وہ ہر شخص کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بات آسانی سے کرنے کے لیے اور میں اپنے حدیث پر واپس آنے کے لیے 1 منٹ کے اندر، کہ وقت ہر شخص کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، اور آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر کوئی شخص تیز سفر کر رہا ہے، اس کے لیے وقت تھم جاتا ہے اور آہستہ چلتا ہے، اور جو شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے ٹائم زیادہ تیزی سے چلتا ہے۔ اس کو بعد میں ثابت اس طرح ہوا کہ جو خلا کے اندر خلائی اسٹیشن ہیں، اس کو تو ہم مانتے ہیں نا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے، وہاں ٹائم پیریڈ کچھ اور ہو جاتا ہے اور زمین کا ٹائم کچھ اور ہو جاتا ہے۔ روزانہ ان کو اپنی گھڑیاں زمین کے مطابق کرنی پڑتی، اس لیے کہ جو بندہ
جو شخص تیز رفتاری سے سفر کر رہا ہوتا ہے یا خلا میں ہوتا ہے اس کے لیے وقت کچھ اور ہوتا ہے، اور زمین پر بیٹھے ہوئے انسان کے لیے وقت کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اسی کے ساتھ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ تیز کیا چیز چلتی ہے؟ روشنی، انرجی سب سے تیز رفتاری سے سفر کرتی، اور جو شخص انرجی کی رفتار سے چلے، بجلی کی رفتار سے چلے، اس کے لیے وقت تھم جاتا ہے، اور بیٹھے ہوئے انسان کے لیے وقت چلتا رہتا ہے۔ یہ آج انسان نے ثابت کر دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح حدیث بخاری کے اندر کیا لکھا کہ اوتیت بالبراق، ایک جانور لایا گیا جس کا نام براق تھا۔ آج عربی میں برق بجلی کو کہتے ہیں۔ بجلی کی رفتار سے چلنے والی وہ چیز تھی جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کر کے مسجد اقصیٰ گئے۔ اب انسان کو جب وہ چیز دیکھی نہیں کسی میں، تو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں گے؟ وہ کس جیسی تھی؟ تو آپ نے لوگوں کو یہی بتایا کہ وہ گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی تھی، خچر سے تھوڑی بڑی ایک چیز تھی۔ اب آج کا پاگل آدمی ہے، وہ یوٹیوب پہ باقاعدہ تصویریں بنا لیتا ہے، گھوڑا بناتا ہے اور اس کے پر بناتا ہے۔ بچے دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پروں والے گھوڑے پہ گئے ہوں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی نے وہ چیز نہیں دیکھی۔ جب دیکھی نہیں تو اس کی تصویر بن نہیں سکتی۔ یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ایک دن اللہ کے ہاں ایسے ہے جس طرح تمہارا 1000 برس ہے۔ مطلب ٹائم زون الگ الگ ہوتا ہے، ہمارا 1000 سال اور وہاں ایک دن۔ سوچیں وہاں کے آدھا گھنٹہ 20 منٹ یہاں کا کتنا بڑا ہو جائے گا، سوچ انسان خود ہی سوچ سکتا۔ اور وقت میں فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں، بس ہمارا ایمان تو اس بات پر ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کی تفصیلات بتائیں، ہم اس کے اوپر بالکل من و عین ایمان لاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے سچے ترین انسان پر اللہ کا کلام نازل ہوا، ہم بالکل اس کو ایسے ہی تصدیق کرتے ہیں جس طرح کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب چیزیں دیکھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقت بہت کم ہے، مختصراً کہ اتیت بالبراق، ایک براق کی طرح جانور لایا گیا، میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ثم خرجت، پھر میں باہر آیا، فجاءنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل نے مجھ سے ملاقات کی۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کئی دوسری حدیثوں میں دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، تفصیلات الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ ایک برتن لے کر آئے، من خمر و اناء من لبن، ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شراب۔ وقال، آپ نے فرمایا کہ اخترت، آپ پیے۔ میں نے دودھ کو اٹھایا اور اس کو پی لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اخترت الفطرت، تم نے عین فطرت انسانی والا کام کیا۔ آج بھی انسان سب سے پہلے جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ سب سے فطرتی چیز کیا ہے؟ ماں کا دودھ ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے صحت مند ماں کا دودھ۔ تو یہ فطرت انسانی کے بالکل عین مطابق آج بھی دودھ پینے والا بیمار نہیں ہو سکتا اگر وہ خالص دودھ پی رہا ہو۔ ہاں، اگر وہ کیمیکل کے مختلف شربت پیے گا، کولڈ ڈرنکس پیے گا، تو وہ اپنے گردوں کو بھی تباہ کرے گا اور بیمار بھی ہو جائے گا۔ ثم خرج بنا الی السماء، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر لے کر گئے۔ اب دیکھیں، پہلا آسمان نہ، فاستفتح، باقاعدہ دستک دی گئی، اجازت مانگی گئی، پوچھا گیا من انت، تم کون ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبرائیل۔ علماء یہاں پر شارحین تھوڑا سا بات لکھتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون، تو آپ یہ بتائیں کہ اپنا نام بتائیں، یہ نہ کہیں کہ میں بات کر رہا۔ یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی ہے، باقاعدہ اپنا نام بتائیں۔
اور یہ ہمیں تعلیم یہاں سے ملی کہ جبرائیل علیہ السلام روز آتے جاتے ہیں لیکن باقاعدہ اپنا نام بتاتے. پوچھا کہ ومم آتا آپ کے ساتھ کون؟ کہا گیا کہ یہ میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا قد بعث الیہ، کیا یہ ان کی طرف وحی نازل کی گئی ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کی طرف اللہ کی وحی نازل کی گئی ہے، یہ باقاعدہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ففتحا، پھر جا کر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا. سوچ رہے ہیں پہلے آسمان پر یہ حالات، باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ کر اجازت ملی کہ آگے آئیے. اور آج کا گلی محلے کے اندر مہینوں نہانے والا پیر ننگ دھڑنگ آدمی بھی جا کر بیٹھے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے ابھی لوہے محفوظ سے دیکھا ہے کہ تمہاری قسمت میں بچہ ہے کہ بچی. اس وقت کا ایک اتنا پاگل انسان بھی اٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ لوہے محفوظ پہ دیکھا، اور ہم مان لیتے، ہم مان جاتے ہیں. عورتوں کی وہاں مجمع لگا رہتا، اس کے ایک دم کے لیے، اس کی ایک پھونک کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے کہ جی یہ ہمارے لیے لوہے محفوظ میں دیکھ کر آ گیا ہے، حساب لگا کر بتا رہا ہے کہ ہمیں نظر لگی. یہاں دنیا کا سب سے عظیم انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے عظیم فرشتہ اور ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی اجازت مانگ رہے. تو آسمانوں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرحب بھی، انہوں نے مجھے مرحبا کہا. ودعا لی بخیر، میرے لیے دعائے خیر کی، مجھے خوش آمدید بھی کہا اور میرے لیے برکتوں کی دعائیں کی. پھر دوسرے آسمان پر گئے. وہی بات ہر مرتبہ دہرائی جائے گی، لیکن میں بار بار اس حدیث کے ترجمہ نہیں کروں گا کہ ہر جگہ پر اجازت مانگی گئی. دوسرے آسمان کے اوپر دو خالہ زاد بھائی کزن عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. آج کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کا نام جیزس کہتے ہیں اور یحییٰ کو دی جان کہتے ہیں، جان دی بیپٹسٹ. تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں سے ملاقات کی گئی. دونوں نے خوش آمدید کہا اور کہا مرحباً بالاخ الصالح، ہمارا بھائی تشریف لایا ہے، خوش آمدید. پتا چلا کہ اللہ کے نبی، سارے جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ سب بھائی بھائی. آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ابن الصالح، میرا نیک بیٹا تشریف لایا ہے، کیونکہ تمام انسان آدم کی اولاد. اور جب ہر نبی سے ملاقات ہوئی جس بھی انہوں نے اپنے بھائی ہونے کا اور خوش ہوئے اور مرحبا کہا. ثم عرج بنا الی السماء الثالثہ، پھر تیسرے آسمان پر، وہاں پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو. فرمایا قد اوتی شطر الحسن، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو حسن اور خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ عطا کیا. انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور انہوں نے بھی برکت کی دعا کی. پھر چوتھے آسمان پر اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اجازت ملی، داخل ہوئے تو وہاں پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو. اللہ اکبر. وہی ادریس علیہ السلام، یہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ اللہ نے انہیں بہت بلند درجہ عطا فرمائی. پھر پانچویں آسمان پر گئے اور وہاں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور بنی اسرائیل میں تمام کتابوں کے علم والے یہی اللہ کے نبی تھے. اور یہ وہ نبی تھے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی میرے ساتھ مبعوث کرما اور انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم دونوں مصر میں جائیں گے اور تیری توحید کی طرف دعوت دیں گے. چھٹے آسمان پر اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا. اور اس کے بعد ساتویں آسمان پر اسی طرح اجازت طلب کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جن کو ہم ہر نماز کے اندر ان کے لیے ہم درود و سلام پڑھتے، ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں. فرمایا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیارے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام مسوداً ظہرہ الی البیت المعمور، ایک بیت المعمور گھر ہے اللہ کا، جو جس کا ترجمہ یہ ہے، معمور مطلب آباد ہے،
وہ ہمیشہ آباد رہتا ہے. اس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس گھر کے اندر ہر روز 70,000 اللہ کے فرشتے داخل ہوتے ہیں. پھر کبھی وہ داخل نہیں ہوتے اور طواف کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے. اللہ کے لشکر اور اللہ کی مخلوقات کتنی بڑی ہیں یہ ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے. لا یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کا لشکر کیسا ہے وہ اللہ ہی جانتا. پھر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا. اس کا اردو میں ہم کہیں گے تو سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. اب وہ کس طرح کا ہے، کیسا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا. اب اس میں بڑے بڑے پتے اور بڑے بڑے پھل بھی ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہاں پر حیران و کن برکتیں اور عجائبات نازل ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اللہ کی مخلوق میں ایسا ہے ہی نہیں جو اس کی خوبصورتی اور وہاں کا منظر بیان کرے. وہاں پر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الگ سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور انا اوراہو، وہ تو نور کے پردے تھے، وہاں پر نور کے پردے تھے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. وہاں پر اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگیے، درخواست کیجیے کہ اللہ میری امت کے لیے آسانی فرما دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں باقاعدہ ایک امت کے ساتھ میرا واسطہ پڑ چکا. یہ لوگ 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 بار جیسا کہ حدیث میں ہے جاتے ہیں. آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہن 5 صلوات، یاد رکھو کہ یہ 5 نمازیں ہیں، کل یوم و لیلۃ، ہر روز دن رات میں. لیکن یہ 5 نہیں ہیں، ہر نماز کا 10 گنا اجر ملے گا. تو گویا کہ اجر میں 50 ہی ہیں، لیکن آپ پر فرض 5 نمازیں. ومن ہم بحسنۃ، اور ایک قانون بنا دیا کہ ایک نیکی جو کرتا ہے ولم یعملھا، ابھی وہ نیکی کرتا نہیں ہے، اس کی صرف نیت کرتا ہے، کتبت لہ حسنۃ، اللہ رب العزت اس کے حق میں وہ اجر و ثواب لکھ دیتے. اب اگر وہ نیکی کر لے کتبت لہ عشرا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے 10 گنا اجر و ثواب لکھ دیتے. لیکن انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ بھی 10 گنا بڑھ جائیں گے. تو فرمایا کہ ومن ہم بسیئۃ، جو گناہ کا صرف ارادہ ہی کرتا ہے نا دل کے اندر، لم تکتب لہ شیئا، تو اس کے لیے کوئی سزا کا اعلان نہیں لکھا جاتا کہ اس نے گناہ کیا ہے. دل کی سوچ، دل کی باتیں معاف ہو. فإن عملها، اگر وہ غلطی کر لے، گناہ کر لے، کتبت سیئۃ واحدہ، تو ایک ہی گناہ اس کے لیے لکھا جاتا. یہاں پر وقت بہت کم ہے، لیکن ایک بات یاد آ گئی کہ شاید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان، وہ فرمایا کرتے تھے جب یہ حدیث بیان کرتے کہ افسوس نہیں ہے اس بندے کے کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انعام دیا کہ ایک نیکی 10 گنا بڑھ جائے گی، لیکن ایک گناہ ایک ہی رہے گا. فرمایا کہ اس بندے کے لیے ہلاکت اور افسوس نہیں ہے کہ جس کے گناہ پھر بھی بڑھ جائیں اور نیکیاں پھر بھی کم ہو جائیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے قسمت میں، ہمارے نامہ اعمال میں یہ ایک ایک جو ہے نا یہ حد سے بڑھ نہ جائیں، اور نیکیاں جو 10 اور 700 گنا اجر ملتا ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب پھر بھی واپس جاؤ، کیونکہ مجھے جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. ہاں الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو صحابی تھے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے وہ ایسے تھے کہ ان کی ایک بات بھی تسلیم کرنے کو گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے تو وہ جانیں بھی قربان کرتے تھے. آپ کے صحابہ نے ان 5 نمازوں کو اپنایا.
مدینہ میں آئے، مسجد نبی تعمیر ہوئی، باجماع مسجد نبی میں جماعتیں پڑھنے لگے، نماز پڑھنے لگے، اور وہ ایسی طاقتور قوم بن گئے اس نماز کی وجہ سے کہ پھر پوری دنیا تک اسلام کا جھنڈا پھیلایا، پوری دنیا تک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ انہوں نے پہنچائے۔ آج کا مسلمان بھی اگر یہ کام کرے، جو معراج کا سبق ہے اس کو حاصل کرے، تو وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ اور میں آپ ہم میں سے کوئی ایک نماز جو سبق ہے سب سے بڑا معراج کا وہ نہ اپنائیں، اس سال کے بعد بھی ہم کبھی کبھی پڑھیں، اور پھر ہم نئے کپڑے پہن کر مسجدوں کو دلہا بنا کر اور خود بھی باقاعدہ دلہا بن کر ساری رات ہم عطر اور خوشبوئیں لگائیں، جو کچھ مرضی کریں، تو پھر آپ خود ہی کہیں گے کہ نصیبے کی بات، کسی کی قسمت میں یہ چراغاں اور جھنڈیاں ہیں، کسی کی قسمت میں پورا سال نماز پڑھ دو۔ حیران ہوں کہ میں سمجھنے لگ گیا کہ میں اللہ کو چراغاں اور جھنڈیوں سے منا لوں۔ انسان کتنا عجیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے ناچ گانے، مندروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، ڈھول ڈمک کے چراغاں اور اگربتیاں جلا کر اللہ مان جائے گا؟ یہ کوئی آسان اور شارٹ کٹ راستہ میں نے بنا لیا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے رب کے پاس دوبارہ واپس نہیں جا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو عجائبات دیکھے، جو جنت اور جہنم کا نظارہ کیا اور بہت سی چیزیں دیکھی، وہ الگ حدیثوں میں تفصیل سے ان کا ذکر ہے، وہ شرط زندگی پھر کبھی وہ بیان کی جائیں گی۔ لیکن ایک خاص اسراء اور معراج کی جو حدیثیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، جو مسجد حرام سے بیت المقدس گئے، اور معراج کہتے ہیں وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں کے سفر۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اسی لیے تصدیق کرنے والے کو ابو بکر صدیق کہا گیا، اور تصدیق کرنے والے امتیوں کا اتنا بڑا فضیلت اور انعام دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا۔ آج اگر کوئی شک کرے، انکار کرے، تو یہ اس کے نصیب کی بات، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور اپنے روح دونوں کے ساتھ جنت اور جہنم کا نظارہ کیا، اور یہی تو ان کا سب سے قابل فخر معجزہ ہے۔ اسی کو اگر ہم انکار کر دیں گے تو باقی کیا رہ جائے۔ لیکن اگر کوئی ایک جملے میں کہے کہ پورے اسراء اور معراج سے امت کو کیا ملا، تو بھائی یہ سبق یہی ملا کہ یہ نماز، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دو کہ نماز پڑھنے والا انسان وہ آسمانوں، سورج، چاند، ستارے سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہوئے اس کو سجدہ کرتا۔ یہی فریضہ ہے، اگر ہم اپنائیں اور ہم اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کریں اور اس کو مسجد اور نماز سے جوڑ دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔